بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین نبینا محمد وآلہ واصحابہ اجمعین۔ پیارے دوستو اور ساتھیو، آج کا سبق ہم نفاق سے متعلق معلومات پر جو ہے اس کو ہم لینے جا رہے ہیں۔ یعنی ایک تو ہے شرک، کفر، اور ایک ہے نفاق۔ تو نفاق کی جو حیثیت ہے، اس کی جو تعریف ہے، اور جو اس کے بارے میں کیا حکم ہے اللہ اس کے رسول کا، یہ سب باتیں آج کے سبق میں آئیں گی انشاءاللہ۔ فرماتے ہیں شریعت میں نفاق۔ شریعت میں نفاق کا معنی ہے ظاہر میں اسلام اور خیر کا اظہار کرنا، اور باطن میں کفر اور شرک کو چھپانا۔ اس نام سے اسے اس لیے موسوم کیا گیا کہ وہ شریعت میں ایک دروازے سے داخل ہوتا ہے اور پھر دوسرے دروازے سے نکل جاتا ہے۔ اس پر اللہ تعالیٰ نے خود اپنے اس قول کے ذریعے متنبہ فرمایا کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان المنافقین هم الفاسقین ان المنافقین هم الفاسقون۔ ترجمہ: بے شک منافق ہی فاسق و بدکار ہیں، یعنی شریعت سے نکل جانے والے ہیں۔ نیز اللہ تعالیٰ نے منافقوں کو کافروں سے بھی زیادہ بدبخت بتلایا ہے، جیسا کہ اللہ کا فرمان ہے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم ان المنافقین فی الدرک الاسفل من النار۔ منافق تو یقیناً جہنم کے سب سے نیچے کے طبقہ میں جائیں گے۔ اور اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم ان المنافقین یخادعون اللہ وهو خادعهم۔ بے شک منافق اللہ سے چال بازیاں کر رہے ہیں اور وہ انہیں اس چال بازی کا بدلہ دینے والا ہے۔ نیز اللہ کا فرمان ہے یخادعون اللہ والذین آمنوا وما يخدعون الا انفسهم وما يشعرون في قلوبهم مرض فزادهم الله مرضا ولهم عذاب أليم بما كانوا يكذبون۔ ترجمہ: وہ اللہ کو اور ایمان والوں کو دھوکہ دیتے ہیں، لیکن دراصل وہ خود اپنے آپ کو دھوکہ دے رہے ہیں مگر سمجھتے نہیں۔ ان کے دلوں میں بیماری تھی، اللہ تعالیٰ نے انہیں بیماری میں مزید بڑھا دیا۔ ان کے جھوٹ کی وجہ سے ان کے لیے دردناک عذاب ہے۔ اس کے بعد جو ہے منافق کی نفاق کی کچھ قسمیں اور اس کے جو پرکارس ہیں، جو اس کی کائنس ہیں، اس کو بھی ابھی ہم آگے ذکر کر دیتے ہیں آج ہی کے سبق میں۔ فرماتے ہیں نفاق کی قسمیں۔ فرماتے ہیں نفاق کی دو قسمیں۔ نفاق کی دو قسمیں ہیں۔ اس کے بعد فرماتے ہیں پہلی قسم کیا ہے؟ پہلی قسم نفاق اعتقادی، یہی نفاق اکبر ہے، اور یہی اعتقادی نفاق والا حقیقت میں دکھاوے کے طور پر اسلام کو ظاہر کرتا ہے اور کفر کو اندر پوشیدہ رکھتا ہے۔ یہ قسم دین اسلام سے آدمی کو بالکل خارج کر دیتی ہے، اس کے فاعل کو جہنم کے سب سے نچلے گڑھے میں ڈال دیتی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس اعتقادی نفاق والے کو کی ساری صفات شر اور بد ہی بتلایا ہے، جیسے کہ کفر، عدم ایمان، ایمان والوں کا اور دین کا مذاق اڑانا اور دینداروں کا ٹھٹا اڑانا اور ان پر کیچڑ اچھالنا اور دل لگی کرنا، دین اور اسلام کے دشمنوں سے مکمل رابطہ اور دوستی رکھنا، کیونکہ یہ اسلام کی دشمنی میں ان اعداء اسلام کے شانہ بشانہ چلتے ہیں۔ ان منافقین کا وجود ہر زمانے میں رہا، خاص کر جب اسلام کی قوت کا غلبہ ہوا ہے اور یہ بظاہر اس سے ٹکرانے کی اپنے اندر قوت نہیں رکھتے تھے، تو یہ اسلام اور اہل اسلام کے خلاف چھپ کر فتنہ اٹھانے اور ان کی بیخ کنی کے لیے ظاہری طور پر اسلام میں داخل ہو گئے، اور اس لیے بھی کہ اس طرح وہ مسلمانوں کے بیچ اپنی جان اور مال دونوں پر مامون ہو کر زندگی گزارے ہیں۔ یعنی منافقین جب مسلمانوں سے ٹکر نہیں لے سکے، جب انہوں نے دیکھا کہ اب اسلام کا جو ہے مقابلہ نہیں کر سکتے، تو
وہ لوگ جو ہے نام کے لیے مسلمان ہو گئے، اوپر سے مسلمان ہو گئے، اور اندر سے وہ کفر و نفاق میں، کفر و شرک میں ڈوبے رہے، اور اسلام میں مسلمانوں کے خلاف سازشیں کرتے رہے۔ یہ ہے جو ہے اعتقادی اور اصلی منافق۔ فرماتے ہیں بظاہر نفاق اللہ، اس کے فرشتوں، اس کی کتابوں، اس کے رسولوں اور قیامت کے دن پر ایمان کا دعویٰ کرتا ہے، اور باطن میں ان کی تکذیب کرنے والا اور کلیتاً بے نیاز اور بہت دور ہے، اور کلیتاً بے نیاز اور بہت دور ہے اللہ تعالیٰ پر اس کا ایمان بالکل نہیں ہوتا۔ اور حقیقت یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ خود کلام فرمایا ہے جسے ایک انسان محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل کیا، اور حقیقت یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے خود کلام فرمایا ہے جسے ایک انسان محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل کیا ہے، اور اسے لوگوں کے لیے رسول بنا کر بھیجا ہے، وہ انہیں بحکم الہی ہدایت دیتے تھے، اور اللہ تعالیٰ کی پکڑ اور اس کے عذاب سے ڈراتے تھے۔ اور بلا شبہ اللہ تعالیٰ نے ہی ان منافقین کے مکر و دجل کے پردے کو چاک کر کے رکھ دیا، منافقین کے مکر و دجل کے پردہ کو چاک کیا، اور قرآن کریم میں ان کے سربستہ رازوں کو کھلم کھلا واضح کر دیا، اور اپنے مومن بندوں کے لیے ان کے تمام امور اور معاملات کو روز روشن کی طرح عیاں کر دیا، تاکہ وہ ان منافقین کی سازشوں اور ان خبیثوں سے بچے رہے۔ اور دنیا کی 3 مشہور جماعتوں کو اللہ رب العزت نے سورہ بقرہ کی ابتدائی میں ذکر فرما دیا۔ نمبر 1 مومنوں کا ذکر، نمبر 2 کفار کا ذکر، نمبر 3 منافقوں کا ذکر۔ لہذا مومنوں کے سلسلے میں 4 آیتیں اللہ تعالیٰ نے ذکر فرمائی، اور کفار کے بارے میں 2 آیتیں۔ اب منافقین کی کثرت تعداد کے پیش نظر، اس لیے بھی کہ یہ اہل اسلام کے لیے عام طور پر سب سے بڑا فتنہ، آزمائش اور بہت عظیم بلا ہے، 13 آیتوں میں ذکر فرمایا۔ اور یہ حقیقت ہے کہ اسلام کو سب سے زیادہ بلائیں اب مصیبتیں انہی سے پہنچیں، کیونکہ یہ اپنے آپ کو اسلام کی طرف منسوب کرتے ہیں اور ان کے حمایتی مددگار اور چاہنے والے بتلاتے ہیں، جبکہ یہ حقیقت میں اسلام کے بدترین دشمن ہیں، اور اپنی دشمنی ہر صورت میں، ہر حالت میں اس سے نکالتے رہتے ہیں، اور نادان اور جاہل قسم کے لوگ اسے علم اور اصلاح کی چیز تصور کرتے ہیں، حالانکہ یہ سڑی ہوئی جہالت اب بدترین فتنہ اور فساد ہے۔ یہ جو ہے رسالہ ابن القیم رحمۃ اللہ علیہ کے رسالے سے جو ہے اس کو یہ سب کچھ لیا گیا ہے، بحوالہ رسالہ ابن القیم کی بیان صفات المنافقین، اس سے جو ہے منافقین کی یہ سب صفاتیں لی گئی ہے۔ تو آج کا سبق ہم اتنے ہی پہ ختم کرتے ہیں، انشاءاللہ نفاق اور منافقین کی جو قسمیں ہیں اس کو ہم اگلے سبق میں پیش کریں گے انشاءاللہ۔ اللہ تعالی ہمیں نیک عمل کی توفیق نصیب فرمائے، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔